تو نماز ہی چیز ہے کہ اقیم الصلاۃ الذکر، کہ ساری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر کیسے کرتے رہیں؟ بھائی نماز پڑھی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حج کیا آپ نے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خیرات دیا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے سرًا او علالیۃً، جہری دو چھپ کر دو، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ذکر ہے اور اللہ اس کا ثواب دے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یار ایک آدمی دکاندار ہے، دکان پہ بیٹھا ہے اور دکان پر بیٹھ کر وہ ڈنڈی نہیں مارتا، دکان پر بیٹھ کر وہ اللہ کے حکم کے مطابق سودا دیتا ہے۔ اب اس کا اگر وہ سارا دن ذکر نہیں بھی کرتا لیکن ایمانداری سے کام کرتا ہے، یہ بھی اس کا ذکر ہے، یہ بھی مالک کا ذکر ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولو پہلے حلال کھاؤ اس کے بعد نیکی کا کام کرو۔ تو بھائی نماز کے مسائل میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیا اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر وقت کا تعین کرنا ہے، پھر فرض اور سنت اس کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں واجب کون ہے، فرض کون سا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جب نماز کا استفتاح کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یہ تکبیر کرتے ہیں۔ اور تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کو بھی تو کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ نماز کا آغاز ہوا کس چیز سے؟ تکبیر تحریمہ سے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کہ پاک ہے وہ ذات، سبحانک اللہ کا نام لیا، سبحانک ایک نام اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ آگے کیا ہے غیرک، اور قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے یہ دونوں آیات کو پڑھی وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ دن رات اللہ کے ذکر میں محفوظ رہا۔ بھئی اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز چاہیے؟ گناہ ہو گیا ہم سے تو نبی فرماتے اذا اسأت فاحسن، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو۔ اذا اسأت فاحسن، اب کئی بندے ایسے بیچارے ہیں جو بوڑھے ہو گئے، اس جگہ پر آ کر ٹک گئے 70 سال میں، 60 سال میں، 65 سال میں، تو اب وہ کہتا ہے کہ یار میں نے بڑی غلطی کی، اللہ کے گھر سے دور رہا، تو اللہ کہتا ہے کہ 60 سال کے بعد 50 سال کے بعد بھی میرے گھر میں آ جا، جو بھی لیٹ آئے گا وہ لیٹ تو ہو جائے گا لیکن محروم نہیں ہوگا، میری رحمت اس کے اوپر بھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ایک آدمی کہنے لگا، حضرت علی نے فرمایا قرآن پڑھا ہے، علم پڑھا ہے، کہتا ہے امیر المومنین سے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ فرمایا ناخواندہ ہوں، بوڑھا ہو گیا۔ فرمایا حضرت علی نے ابھی پڑھ، ابھی آغاز کر دے، شروع کر دے۔ فرمایا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا کہ بوڑھے ہوتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے اور بے علم ہو کے اگر تم مر گیا تو اللہ کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی۔
اور بھائی اللہ کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی کہ بے علم ہو کے مر گیا؟ اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور آخری عمر میں وہ قرآن کا عالم حافظ بن گیا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شکارا۔ تو اس میں تعین نہیں کیا کہ بندہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ نے نماز پڑھ لی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون سا شخص ہے کہ جس نے ہماری نماز کے اندر خلل پیدا کر دیا؟ آدمی گھر سے بھاگا بھاگا آیا، وضو کیا، آ کر نماز پڑھی، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا کون سا شخص تھا جو جلدی جلدی بھاگتا ہے وہ آیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا کہ تو نے ہماری نماز کے اندر خلل پیدا کیا۔ میرے پاک رسول کا فرمان ہے کہ جب تو گھر سے نماز کے لیے نکل پڑا، تیری نیت، تیرا وضو، اب تو کہتا ہے میں نے جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے، ساری جماعت بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ تجھے جماعت کا ساتھ دے گا۔ لڑائی بڑی رہتی ہے نا، 5 منٹ ٹھہر جاؤ، 7 منٹ ٹھہر جاؤ، 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، 3 منٹ ٹھہر جاؤ، اور میرا پاک نبی کہتا ہے ساری نماز بھی گزر گئی، ساری نماز بھی گزر گئی، اللہ تعالیٰ تجھے جماعت کا ہی ثواب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تیری نیت کیا ہے۔ کل الناس یبعث علی نیتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھاؤں گا۔ فرمایا ایک آدمی گزرا، اس نے راستے میں دیکھا گندم کے دانے پڑے ہیں اور بہت سی باریک دانے اور بھی سرسوں کے اسی طرح سے، کہنے لگا کہ اے کاش کہ اگر یہ سونے کے پہاڑ کے ہوتے تو میں ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ اب بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ نبی علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو بیج جتنے بھی دانے ہیں سارے سونا چاندی ہوتا تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو قبول کر لیا۔ فرمایا اس کے اعمال نامے میں اتنا ثواب لکھ دے جتنے یہ سارے دانے ہیں۔ یار ہم لوگ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرتے ہیں؟ بھائی ایک آدمی جھگڑا کرتا ہے کہ آمین اونچا کو، دوسرا کہتا ہے آمین آہستہ کو، ایک کہتا ہے ادھر ہاتھ باندھو، ایک کہتا ہے ادھر باندھو، ایک کہتا ہے ادھر باندھو، ایک کہتا ہے چھوڑ دو۔ بھائی بات یہ ہے، کوئی کہتا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھو، کوئی کہتا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملاؤ، کوئی کہتا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو۔ بھائی مسائل نماز کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تم ساری زندگی بھی سیکھتے رہو تو نماز کے مسائل ختم نہیں ہوں گے جب تک نماز تم پڑھتے رہو۔ اتنے مسائل، امام اعظم ابو حنیفہ کے 2 شاگرد امام محمد اور امام یوسف 200 جگہ ایک ہی فقہ، اس میں 200 جگہ نماز کا اختلاف ہے۔ بھائی اختلاف کس چیز کا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے یہ بہتر ہے، اختلاف ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اختلاف ہوتا ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ کسی کو سب سے بہتر چیز نظر آتی ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے، کسی کو یہ مڈل والی چیز اچھی لگتی ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین جو ہے یہ تو سیدھا سادہ سا ہے، اس دین کے اندر اتنی مباحث میں نہ پڑ جاؤ کہ آپس میں لڑائی اور آپس میں فتنہ فساد پیدا کر دو اور اصل دین سے تم ہٹ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ پر جا کر تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر نماز پڑھنی ہے،
صحابہ اکرام کہنے لگے کہ بھائی ٹائم تو ہو گیا ہے، نماز پڑھو۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں اگلی نماز کے ساتھ ملا لیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت کا یہ فرمان ہے کہ فلانی جگہ پر پہنچ کر تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب جب ٹائم ہو گیا تو وہاں پر جا کر صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے نماز پڑھ لی اور ایک نے نماز پڑھی آگے جا کر جس جگہ پر ٹائم ہو گیا تھا۔ ادھر نبی فرماتے کہ فلانی جگہ پر پڑھنی ہے، تو صحابہ میں اختلاف ہوا۔ ایک جماعت نے ادھر ہی نماز پڑھ لی، ایک نے آگے جا کر پڑھ لی۔ واپسی پر جب آ کر نبی پاک کو بتلایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کا عمل صحیح ہے، تم دونوں نے میری سنت پر عمل کیا ہے۔ دین کا فہم نہیں ہے۔ فقاہت کیا ہوتی ہے دین کے اندر، فقہ اکبر کیا ہے، فقہ اصغر کیا ہے، آدمی کو تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے فقہ اکبر کیا ہے اور فقہ اصغر کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتلاؤ کہ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ تم اونچی آواز سے پڑھو، ایک آدمی کہتا ہے آہستہ پڑھو۔ اب امام ابو حنیفہ سے پوچھا جائے گا کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدیوں کی قراءت ہے، لہذا جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں وہ خاموش رہے۔ انہوں نے بھی حدیث پر عمل کیا اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہوتی ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب دونوں نے امام احمد حنبل نے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث پر عمل کیا۔ قیامت کے دن نہ تم سے قبر میں اللہ پوچھے گا، نہ ان سے قیامت کے دن اللہ سے پوچھے گا۔ بھئی ہم لوگ یہ نا جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مسجدوں میں لکھ کے لگایا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا انعام، رفع یدین ثابت کروں گا۔ 1 لاکھ نہیں، اگلے نے لکھ دیا 2 لاکھ کا انعام، میں ثابت کروں گا، رفع یدین نہیں ہے۔ اور بھائی یہ چیز تو کنٹینٹ میں آتی نہیں ہے، یہ چیزیں تو تمہاری فقہ میں آتی نہیں ہے۔ فقہ اکبر میں تو یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان۔ کیا تم رسولوں کو مانتے ہو؟ کوئی آدمی کہے کہ میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ اور بھائی اصل چیز یہ ہے کہ رسولوں کو مانو۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ قرآن کو معطل کر دو اور داؤد علیہ السلام کی زبور پر عمل کرو، وہ تو موجود ہی نہیں۔ نہ ہی آپ سے پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا جو فقہ اکبر کے سوالات ہیں کہ تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ برائی کس کی طرف سے ہے؟ برائی شر خیر نیکی، دولت کا آنا، دولت کا چلے جانا، مال کا آنا، مال کا چلے جانا، بیٹوں کا پیدا ہونا، مر جانا، رزق کا زیادہ ہونا، تھوڑا ہونا، یہ ہے فقہ اکبر، یہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو فقہ اصغر ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہے کہ بھائی سود ہم نے، یہ سود تو قرآن کا واضح فیصلہ ہو گیا کہ سود حرام ہے، لیکن اب یہ کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، اب زکوٰۃ کا تعین کس طرح کرے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے 52.5 تولے سونا ہو، ایک کہتا نہیں 60 تولے۔ اب کوئی 52.5 تولے میں زکوٰۃ دیتا ہے یا 60 تولے بھر دیتا ہے تو قیامت کے دن اور قبر میں دونوں سوالوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بیت المقدس کے جہاد پر کیوں نہیں گیا، غزہ کے اندر بندے مارے گئے، بھائی ہمیں دکھ ہے، ہم غمگین ہیں، ہم بڑا کچھ سوچتے ہیں، اے کاش کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے، ہم اڑ کر ان کی جا کر مدد کرتے۔ ہر چیز کی وجہ سے جس نسبت سے بھی ہمارے بھائی تھے، ہمارے دل غمگین ہے، پوری دنیا کے دل غمگین ہے، لیکن
آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ غزہ کیوں نہیں گئے. افسوس تو ہونا چاہیے نا. تو بھائی ایک چیز جس کو اللہ ہی نہیں پوچھتا. بھائی میتھمیٹکس کا سوال ہے، ریاضی ہے، ریاضی اسلامک مادے کے بارے میں سوال آتا ہے، میدا کیا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے. میدا خوراک کو، اسلامک کو ایسی چیز ہے کہ جو خوراک کو ہضم کرتا ہے. اب سائنسدان اس کے متعلق بتائیں گے خوراک کی نالی ہے. تو بھائی اس طرح کا علم، جغرافیے کا علم، ایسٹرونومی، سائنس کا علم، طب کا علم، اس کے بارے میں قبر کے اندر اور آخرت میں کوئی سوال نہیں ہوگا. اور میں آگے بڑھ کر بتا دوں کہ اللہ، توحید، رسالت، آخرت، یہ تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر کتنے 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، نام بتاؤ ان کا. اور جو چیز پوچھنی نہیں اس کی لڑائی کیوں کرتے ہو؟ جو چیپٹر آپ کا ہے ہی نہیں. ایک بندہ مدرسے میں پڑھتا رہا، مسجد میں آتا رہا اور اتنی دیر تک آتا رہا، 8 سال 7 سال. اب اگر وہ شخص مر گیا اور مرنے کے بعد اگر مر ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو اس کا مسجد میں آنے کا کیا فائدہ؟ بھائی مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. من دینوں کا، علیہ السلام و دینی، من رسولوں کا، محمد مصطفیٰ، بلکہ ان کی فرمایا تصویر دکھائی جاتی ہے. اب محمد مصطفیٰ کی تصویر جس کو دکھائی جائے اور وہ ساری زندگی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا رہا ہو، محمد مصطفیٰ کا شیدائی ہو اور محمد مصطفیٰ کی ایک ایک سنت کا فالو کرنے والا ہو، تو کیا وہ شخص جو عاشق رسول ہے قیامت کے منظر سے لے کر قبر کے سوال تک کیا وہ نبی کی شکل کو نہیں پہچانے گا؟ وہ تو فٹ کہے گا یہ میرے محمد مصطفیٰ ہے جن کا میں پیروکار ہوں. تو بھائی یہ سوال ہے مر ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا. یہ چیپٹر ہے. آگے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ، حقوق العباد جتنے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، آپ صرف اتنی محنت کریں جن کے بارے میں آپ نے جو کمایا اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں بندہ تھا، اس کے بعد کتنا رزق تھا، لبنان کے بادشاہ کے پاس کیا تھا، حضرت سلیمان کا تخت کون لے کر آیا تھا. ایسے سوالات جو آپ کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے، ایسے سوالات کا پوچھنا، ایسے سوالات کے بارے میں یہ انفارمیشن ہوتی ہے. اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علم کیا ہے، اطلاع کیا ہے. یہ انفارمیشن ہے. یہ ملکہ بلقیس کا تخت لانا، یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیا، ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا. اور آپ بیچارہ جو نیا مسلمان ہوا ہے، اگر ہم کہیں کہ بھائی ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں تو سے پوچھا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں. اسلام ایسی باتوں کا پابند نہیں کرتا. اسلام پابند کرتا ہے تیری زندگی کتنی ہے. 10 سال سے لے کر 40 سال تک 30 سال ہے تیرے. 30 سال کے اندر 15 سال رہ گئے، 15 سال تو نے سو کے گزار دیے. اب 15 سال کی نمازوں کا حساب لا. 15 5 75,000 نمازیں بن گئی، 7500 بن گئی. یہ تم سے پوچھا جائے گا. تیری نماز ان کو کیلکولیٹ کیا گیا، اس کے اندر سے فرض تیرے نکلے 40,000، اور جو تو نے سجدے پڑھی، جو تو نے نفل پڑھے، وتر پڑھا اور تہجد پڑھی، ان کو ملا کر تیرے فرض کو پورا کیا جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا تیرے پاس کتنا مال تھا. تیرے پاس 1 لاکھ سے زیادہ مال تھا، کتنی زکوٰۃ دی؟
بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں کے اندر کم از کم 90% لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ابوبکر نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، حضرت علی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، حضرت عمر نے ان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہوتا ہی نہیں تھا، اور فتویٰ نہ لگا دینا کہ حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ لیکن ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور اس جنگ کے اندر ان لوگوں کو منافقوں کہتے تھے نماز پڑھیں گے،